سر اب آج جس طرح بشرا بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات ہوئی، اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی کوئی امکان ہے فیوچر میں کوئی ملاقاتیں ہو جائیں گی؟ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں، آپ سے پہلے ہمارے پروگرام میں اختیار ولی صاحب تھے، انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری شاید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، تو کیا آپ لوگ پر امید ہیں کہ کوئی ملاقات ہو سکتی ہے فیوچر میں 8 فروری کے بعد؟ 8 فروری سے پہلے ہی سیاسی ملاقاتیں ہونی چاہیے تھیں. 1.25 سال ہو گیا ہے، میری اپنی ملاقات بند ہے. خان صاحب سے ملاقات نہ ہو تو پھر جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں اس لیے جو ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے. خان صاحب سے ملاقات بند ہونے کی وجہ سے ایک پریشانی تو ہے سب کو، اور اس کی وجہ سے ایک سیاسی ویکیوم بھی پیدا ہوا ہے، ایک گیپ پیدا ہوا ہے، پراپر میسیجنگ باہر نہیں آ رہی. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ اگر کوئی ذمہ دار سیاسی لیڈر جائے، جیسے چیئرمین گور خود چلے جائیں، اگر ان کو وہ اجازت دیتے ہیں 8 فروری سے پہلے بھی اگر وہ چلے جائیں، گوہر صاحب ہو گئے یا کوئی اور سنجیدہ آدمی جو بھی کوئی سیاسی لیڈر جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی غیر ذمہ دار بات وہ باہر آ کے کریں گے. 8 فروری کا انتظار کیوں کیا جائے؟ لیکن اگر 8 فروری کے بعد بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے. میں چاہوں گا کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کی ملاقاتیں واپس بحال ہوں. ریزن یہ ہے کہ 2 مہینے سے یا پونے 2 مہینے سے فیملی کی یا وکلا کی تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے تو ہو رہی تھی نا. صحیح، کنٹینیوسلی وکلا یا فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، لیکن ایک اینٹی ایسی ہے جی پچھلے ہفتے ہمارے جو سیاسی قیادت ہے ان کی بالکل ملاقات بند ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ سیاسی قیادت سے کیوں بین ہے؟ اس ملک میں کیا سیاست بین ہے؟ جی بیرسٹر عقیل نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو گیٹ نمبر 5 سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی. آلدو بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کوئی اجازت نہیں دی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ بالکل بیرسٹر گوہر کو اجازت ملی تھی اور وہ خود نہیں گئے. تو اگر ایک کنسیپشن ہے کہ اجازت ملی تھی، یا شاید وہ سوشل میڈیا ٹرولنگ کی وجہ سے نہیں گئے، یا کوئی بھی ریزن تھا کہ انہوں نے کہا کہ کسی بہن کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے، تو حکومت تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ایک موقع دیا گیا تھا بیرسٹر گوہر کو ملنے کا، لیکن آپ لوگوں نے وہ موقع گوایا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ گور صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ ان کو کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں آئی تھی یا ایسی کوئی دعوت نہیں آئی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کمیونیکیشن فیلیئر ہو، اور جو دوسرے بیرسٹر صاحب ہیں، جو عقیل صاحب ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں تو ان کو ذمہ دار آدمی سمجھتا ہوں، اسٹیٹ منسٹر کے عہدے پہ ہیں. مجھے نہیں لگتا وہ غلط بیانی کریں گے. ہو سکتا ہے ان کو جو کنوے ہوا ہو وہ نہ ہو، ان کو بتایا گیا ہو کہ جناب ہم نے گوہر صاحب کو انوائٹ کیا ہے، کیونکہ دونوں ذمہ دار لوگ ہیں، دونوں ممبر اسمبلی ہیں، دونوں جو ہے وکلا ہیں، وکالت کے پیشے سے ان کا تعلق ہے. تو وکیل آدمی تو جو بھی بات کرتا ہے نپی تلی کرتا ہے، وہ بغیر ریزن کے تو نہیں کرتا. میں نے البتہ جب یہ بات سنی، جب مجھے یہ انفارمیشن آئی، تو میں نے ایک گروپ میں جو ہمارا آفیشیل گروپ ہے اس میں نے محترم گوہر صاحب کو کہا کہ آپ کو لازماً جانا چاہیے. تب تک مجھے علم نہیں تھا، گوہر صاحب کی وہ وضاحت بھی نہیں آئی تھی کہ ان کو کوئی دعوت نہیں آئی. میں نے ان کو یہ ریکمینڈ کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے میری جماعت کے چیئرمین ہیں تو میں ان کو سجیسٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن ڈائریکشن تو نہیں دے سکتا. میرے قابل احترام ہے، تو میں ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ اگر آپ کو ایسی کوئی دعوت آئی تو آپ جائیں. لیکن انہوں نے بعد میں وضاحت سب کے سامنے کر دی کہ نہیں، مجھے کوئی دعوت نہیں آئی تھی. لیکن میں اب یہ کہوں گا، وہ موقع تو چلو چلا گیا. آج کل جب بھی گوہر صاحب کو دعوت آتی ہے ان کو جانا چاہیے. اگر ان کی جگہ میں ہوں اور پورا پاکستان بھی میرے خلاف بات کرے، مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے لیڈر کی پرواہ ہے. دیکھیں، میں گوہر صاحب کو کہوں گا، میں ان کو پرسنلی بھی کہتا ہوں، آج صبح بھی ان کو میں نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، پارٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، عمران خان نے ان کو چیئرمین بنا دیا ہے. اگر کسی کو غور سے مسئلہ ہے، جا کے عمران خان سے بات کرے. اس کو عمران خان نے چیئرمین بنایا ہے، میرے لیے وہ قابل، کیونکہ وہ تو پارٹی میں ہم سے بہت جونیئر ہے، لیکن خان صاحب نے بنا دیا ہے تو آپ قابل احترام ہے، لیڈر کا فیصلہ ہے. تو اگر لیڈر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کیوں کوئی چمک گوئیاں کرے گا، کیوں کوئی شک کرے گا؟ یس، اگر ان کو دعوت جاتی ہے، ایک بھی ان کو دعوت جاتی ہے، ہی مسٹ گو، وی ہیو فل ٹرسٹ ان ہم. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ گوہر خان صاحب پہ بھی اعتماد کا مسئلہ ہے، کوارڈینیشن کا جہاں پہ گیپ آ رہا ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں اعتماد کا ایشو بھی آ رہا ہے. آپ تو دیکھتے ہی ہیں سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی باتیں کرتے ہیں. سر جب آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو پھر بھاڑ میں جائے سوشل میڈیا، جس نے جو کہنا ہے کہے. انسان کو اپنے لیڈر کی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں، ایسا آپ سوچتے ہیں؟ شاید بیرسٹر گوہر ایسا نہیں سوچتے. میں تو وہ بات کرتا ہوں جس سے مجھے، دیکھیں میری بات سنیے، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کے لیڈر کی جو ہے زندگی مشکل ہو، ان پہ ملاقاتیں بند ہو. اگر ذمہ داری سے ہمارے لوگ بات کرتے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو
کیا خان صاحب کے حالات بہتری کی طرف نہ جاتے؟ بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیل کے اندر خان صاحب کو ریلیف دیں اور جلد سے جلد ان کو باہر لے کے آئیں. میں تو قومی اسمبلی کے فلور پہ اور ہر میڈیا کیئر پروگرام پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک بھٹو کافی تھا. ہمیں عمران خان کو نہ بھٹو بنانا ہے، نہ عمران خان کو ہم نے استعارہ بنانا ہے. وہ ایک ہمیں زندہ باہر چاہیے. ہمیں عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ معاذ اللہ ان کے نام پہ ان کے بعد ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں وہ خود زندہ باہر چاہیے. بالکل اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جائیں، وہ بات کریں، نیگوسیشن کریں، خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، سر جوڑ کے پھر ساری قیادت بیٹھی. بلوچستان میں اس دن کیا ہوا ہے، ان چیزوں پہ بات کریں، اکانومی پہ بات کریں، ڈیموکریسی پہ بات کریں، الیکشن کمیشن کو آزاد کرنے پہ بات کریں. 25-30 سال کی کیا پالیسی پاکستان نے بنانی ہے، اس پہ عمران خان، میاں صاحب، مولانا صاحب، زرداری صاحب، آل دیس پیپل نیڈ ٹو سٹ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پولیٹیکل لوگ بیچ میں آئے، کوئی آئس بریکنگ کرے. لیٹ عمران خان کم آؤٹ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی سے خان کی ملاقات پہ بات آ گئی ہے. تو مجھے کسی ایسے پروٹیسٹ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے جس سے عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی. ہم نے کوئی کسی نے جو ہے جا کے اپنی شکلیں نہیں دکھانی. وی نیڈ آور لیڈر آؤٹ. اور اس کے لیے عملی کام کرنے ہیں. عملی کام یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. احتجاج بھی ہو رہا ہے، وہ ایک دن کا احتجاج ہے، وہ ہمارا حق ہے، وہ ہم کریں گے. ہم کسی کہنے پہ پوسٹ پون نہیں کریں گے. لیکن 8 کے بعد 9 بھی آئے گا اور 9 کے بعد 10 بھی آئے گا. بالکل تب کیا کرنا ہے؟ پولیٹیکل پیپل ہیو ٹو بی انگیجڈ ان پولیٹیکل ڈائلاگ. صحیح. سر آپ پولیٹیکل پیپل کی بات کریں، آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لوگوں کو ملنا چاہیے، ہمیں عمران خان صاحب زندہ باہر چاہیے. اب یہ ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ ایک پولیٹیشین والی باتیں کرتے ہیں جس میں مذاکرات کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے، کوئی نہ کوئی ایسا ٹویٹ آتا ہے جس کے بعد حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں. اگر ایک پولیٹیشین ہے آپ لوگ، آپ کی جماعت پولیٹیکل جماعت ہے، تو پھر ایسے ٹویٹس نہیں آنے چاہیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے سچویشن خراب ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے آج رہائی سے لے کے آپ لوگ اب ملاقات پہ آ گئے ہیں. تو یہ تو پھر پولیٹکس کسی اور طرف جا رہی ہے، یہ تو پرسنل چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. ایز اے پالیسی میں نے ان کے فیملی ممبرس پہ کبھی کامنٹ نہیں کیا. سسٹرز قابل احترام ہے، بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے تو میں کبھی کامنٹ نہیں کرتا. یہ تو سر رہائی مشکل میں ڈال رہی ہے نا، یہی چیز تو رہائی کو پرابلم میں لے کے آ رہی ہے. یہی ٹویٹس، اس قسم کی ٹویٹس جو کہ رہائی کے لیے ہی مسئلہ بن جائیں کہ پھر اب یہ بھی نہیں پتا کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. دیکھیں اس کے لیے میں نے جو تجویز کیا پچھلے 3.25-4 مہینوں سے، اور خاص کر جب سے خان صاحب کی ملاقات بند ہے، میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں سیاست ہے اور اگر عمران خان اس ملک کا ایک بڑا بلکہ سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، تو اس سے پھر کیوں نہیں اپنے لوگوں کو، اگر آپ سیاسی لوگوں کو ان سے ملنے دیں گے، معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. صحیح. جو بھی کوئی سنجیدہ سیاسی لیڈر، میں تیسری بار اس پروگرام میں سنجیدہ کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میچور پولیٹیکل لیڈر جا کے ملتا ہے، کبھی کسی نے باہر آ کے غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے؟ میں نے کی ہے کبھی؟ اسد قیصر صاحب نے کی ہے، گور صاحب نے کی ہے، کسی نے باہر کی ایسی بات؟ تو کیوں یہ نظام ہمیں کراس کر رہا ہے؟ نہ دیکھیں وکلاء کو بھی جانے دیا کچھ عرصے پہلے تک، ابھی 2 مہینے سے نہیں مل رہے، یا فیملی ممبرز بھی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں 26 نومبر کے احتجاج کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی، پولیٹیکل لیڈرشپ عمران خان سے ملاقات کے لیے بند تھی. آخر تحریک انصاف کی وہ پولیٹیکل قیادت جو جیلیں کاٹ کے نکلی، جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے اس نظام کو خطرہ کیا ہے؟